ایک ایسا سوال جو صدیوں سے انسانی ذہن کو للکارتا رہا ہے۔ اگر خدا نے سب کچھ بنایا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ چلیں آج اسی گہرے سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد ساری بحث گھومتی ہے۔ یہ ایک منطقی سوال لگتا بھی ہے نا؟ کیونکہ ہمارے تجربے میں تو یہی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو کیا یہ اصول کائنات کے خالق پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اور ظاہر ہے اس ایک سوال سے پھر کئی اور سوال بھی نکلتے ہیں کہ اگر کوئی خالق ہے تو وہ ہے کیسا، اس کی ماہیت کیا ہے، کیا اس کی کوئی جسمانی شکل ہے، کوئی صورت ہے، یا وہ ہماری سمجھ سے ہی بالا تر کوئی وجود ہے؟ یہ وہ گتھیاں ہیں جنہیں انسانی عقل ہمیشہ سے سلجھانا چاہتی ہے۔ اچھا، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسلامی نقطہ نظر ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اصول قرآن میں بتایا گیا ہے اور یہی پوری بحث کی بنیاد ہے۔ تو قرآن کا وہ بنیادی اصول یہ ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کہہ لیں ایک فیصلہ کن بیان ہے جو خدا کو ہر اس چیز سے الگ کر دیتا ہے جسے ہم جانتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ہماری بنائی ہوئی چیزوں، ہمارے تصورات یا ہمارے خیالات جیسا ہے ہی نہیں، تو ہماری یہ جو محدود انسانی عقل ہے یہ اسے پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتی، بلکہ اصل میں تو جس چیز کو مکمل طور پر سمجھا جا سکے وہ تعریف کے مطابق خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ چلیں اب ایک تاریخی واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یہ تصور اور کیسے واضح ہوتا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ وہ ہمیں اللہ کا تعارف کروائیں۔ اس سوال کے جواب میں ایک پوری سورت نازل ہوئی جس نے اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ایک سمت دے دی۔ یہ جواب اللہ کے 4 ایسی بنیادی صفات پر مشتمل تھا جو اس کی ذات کا ایک مکمل تعارف کرواتی ہیں۔ آئیے ان 4 نکات کو ایک ہی کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ ایک ہے۔ یہ صرف گنتی کا ایک نہیں بلکہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے وجود میں وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ دوسرا اصول الصمد، یعنی وہ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی اس کا محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ تیسری بات، وہ نہ تو والد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ صفت اسے مخلوق کی تمام خصوصیات سے بالکل الگ کر دیتی ہے، جہاں پیدائش اور نسل کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور چوتھا اصول، جو ہمارے سب سے پہلے سوال کا بالکل سیدھا جواب ہے، اسے کسی نے نہیں جنا، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی ماں یا باپ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ ذرا اس پر سوچیں، وہ ذات جس نے وقت کو بنایا وہ خود وقت کی پابند کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے جگہ بنائی وہ کسی ایک جگہ میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جس نے سبب اور نتیجے کا قانون بنایا وہ خود اس قانون کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے سوالوں کی حد ہے، اس کے وجود کی نہیں۔ اور بس یہیں پر آ کر بحث کا رخ فکری دلائل سے ہٹ کر ایمان اور یقین کی گہرائی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں 2 الگ الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہماری کوشش ہے کہ خدا کو اپنی محدود منطق اور تجربے کے دائرے میں لایا جائے، اور دوسری طرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ اس کی حقیقت کو صرف یقین کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے۔ اور یہی اس تمام بحث کا نچوڑ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اللہ کو انسانی عقل سے مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا، اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ کی حدوں سے آگے بڑھ کر اعتماد اور تسلیم کرنے کا معاملہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ سمجھنے کی کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر یہی یقین ہے جو سوچ کو ایک نئی سمت دیتا ہے، ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ خدا کو کس نے بنایا، بلکہ یہ کہ کیا ہم اپنی سمجھ کی حدود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟